گھر سے آپ نے 6 گھنٹے پہلے، عموماً جہاز کے سفر میں 4 گھنٹے پہلے کہتے ہیں، اور حج کے دنوں میں 6 گھنٹے پہلے کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے پہلے جانا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کو ہدایات دی جائے اس کے مطابق گھر سے نکلنے لگے۔ نکلتے نکلتے آپ نے 2 رکعت نفل سفر کی آسانی کے پڑھنے ہیں۔ اللہ میرا حج کا سفر آسان فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سفر میں پڑھتے تھے، ہمیں حج کے سفر میں پڑھنے چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 2 رکعت کس کے تھے، کس کو یاد ہے؟ توبہ کے، وہ تو آج کل میں پڑھ لینے ہیں۔ اب نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل سفر کی آسانی کے 2 دعائیں کرنی ہیں۔ یا اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر آ رہا ہوں، اپنی میزبان اپنی شان کے مطابق میری میزبانی کرنا، اللہ سے بڑھ کے کسی کی شان نہیں۔ اگر یہ دعا کی ہوگی پھر دیکھنا حج کتنا اچھا ہوگا۔ اور دوسری یہ کہ پیچھے کاروبار کو، بچوں کو اللہ تیری پناہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 2 دعائیں کر کے نکلو گے نا تو پھر آپ کو واپسی تک کوئی بری خبر نہیں سنو گے۔ اگر کسی کو سفر کے جانے کی دعا یاد ہو، تائبون عابدون، وہ، لیکن اگر نہیں، کم از کم 2 رکعت پڑھ کے دعائیں اپنی زبان میں کر کے نکلنا ہے۔ گئے ایئرپورٹ پہ، پاسپورٹ ٹکٹ دکھایا، سامان بک ہو گیا آپ کی، یعنی ساتھ کر کے لاؤنج میں پہنچ گئے۔ اب جہاز میں باقی سفر رہ گیا۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اب یہاں سے میں نے آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ مرد عورتوں کا بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے، اللہ کی زمین پر 4 دائرے ہیں اور 4 دائروں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے۔ سب سے پہلا دائرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ہندوستان پاکستان اشارہ کر کے فرمایا، یلملم، مدینہ کی طرف ذوالحلیفہ، شام کی طرف سے جوفا، عراق کی طرف سے ذات عرق، نجد کی طرف سے قرن منازل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے گرد ایک لائن کھینچ کے فرمایا، میرا حکم سن لو کہ جو مکہ جائے گا وہ اس لائن کو کراس نہیں کرے گا جب تک کہ احرام نہ باندھ لے۔ مکہ جانے سے پہلے ہر آدمی نے، مرد عورتوں نے، سب نے احرام باندھ کے جانا ہے۔ اگر مکے ویسے بھی کسی کام جا رہا ہو پھر بھی حکم ہے احرام باندھ کے جائے، پہلے جا کے کعبے کا حق ادا کرے، باقی باتیں بعد میں کریں۔ یہ آپ کی آنی ہے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ پرانے زمانے میں اونٹوں پہ گدھوں پہ سفر کرتے تھے، جب میقات آتی اترتے غسل کرتے اور آگے چل پڑتے۔ اب آپ کا سفر ہے جہاز کا، جدہ آنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے، اور جہاز کا پائلٹ آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کرے گا، آدھے گھنٹے کے بعد جہاز میقات پہ پہنچنے والا ہے، جس نے ابھی تک احرام نہیں باندھا، جس نے ابھی تک نیت نہیں، وہ کر لے۔ پھر 10 منٹ رہ جائیں گے، پھر دوبارہ اعلان کرے گا، دیکھو اتنا ضروری ہے احرام باندھ کے جانا۔ 10 منٹ رہ جائیں گے، پھر دوبارہ اعلان کرے گا کہ اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، جس نے ابھی تک نہیں باندھا، ابھی تک نیت نہیں، کہ وہ کر لے۔ آپ نے احرام کس طرح باندھنا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، سنت ہے غسل کرنا، اور سنت کے مطابق غسل کرنا ہے۔ کئی دفعہ عمر بڑی ہو جاتی ہے، طریقہ نہیں پوچھا ہوتا، حج پہ جا رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہے، اور سب سے پہلا احرام باندھنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، غسل کا طریقہ نہیں سیکھا تھا تو حج کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ نے غسل کہاں کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ گیلے بدن پہ نہا کے فوراً احرام باندھو، 8 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے غسل کر لو۔ آپ نے اپنے گھر سے غسل کر کے جانا ہے، کرنا سنت کے مطابق ہے۔ کیا غسل کا طریقہ ہے؟ آپ نے جب باتھ روم میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، تو بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ آپ نے حکم ہے مسجد جاؤ دایاں، اور واش روم میں جاؤ تو بایاں۔ اور دعا آتی ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ اندر جا کے سارے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، دونوں ہاتھ دھو کے دونوں استنجے کرنے ہیں، چھوٹا استنجا بڑا استنجا، چاہے گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، حکم ہے کہ کرنا ہے۔ استنجے کر کے پھر پورا نماز والا وضو کرنا ہے، اچھی طرح غرارے کے ساتھ۔ اتنا فرق ہے، نماز والے وضو میں کوئی کلمہ شاد وغیرہ پڑھتے ہیں، ننگے ہونے کے حال میں دعا کو نہیں پڑھنی، کرنا پورا وضو ہے۔ پورا وضو کر کے غرارے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھگو کے 3 مرتبہ گیلی انگلیاں ڈالنا بالوں میں، پھر 3 بوک پانی ڈالنے ہیں، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں پہ، پھر سر پہ۔ اگر شاور ہے پہلے دایاں کندھا کر دو، پھر بایاں، پھر سر کر۔ سنت کے مطابق ایک دفعہ آپ نے پانی ڈال لیا، اب جسم کو ملنا ہے۔ یا ایک دقت آتی ہے حاجی کو، میں وہ باتیں زیادہ واضح کرتا ہوں جس میں دقت آتی ہے۔ حاجی نے کتاب میں پڑھا ہوتا ہے کہ احرام میں خوشبو منع ہے، اب وہ غسل کر رہا ہے اپنے گھر پہ، احرام باندھنے کا غسل کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر تو رہا ہے، لیکن اب سوچ رہا ہے یہ خوشبو والا صابن ہے،
میں نے استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یاد رکھیے ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، جہاں سے پابندیاں شروع ہوں گی میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ احرام کا غسل کر رہے ہو، آپ نے اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنی ہے، اپنے خصوصا صابن بھی استعمال کر رہے ہیں، شیمپو وغیرہ استعمال کر کے آپ نے 3 دفعہ پانی ڈال لیا، غسل مکمل ہو گیا، کپڑے پہن کے آگے، سامان تیار ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ایئرپورٹ لاؤنج میں پہنچنے تک اگر وضو ٹوٹا تو وضو کر لینا ہے، اگر وضو نہیں ٹوٹا تو غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب وہاں وضو کر کے آپ نے، اگر وضو ٹوٹا تو وضو کر کے اب آپ نے احرام باندھنا ہے۔ پہلے مردوں کا احرام کا طریقہ بتاؤں گا، پھر عورتوں کا۔ مردوں کے احرام میں 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں۔ میں ذرا کتابوں سے ہٹ کے باتیں کرتا ہوں، کتابیں بڑی پریشان کرتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے انسیلی 2 چادریں، جب انسیلی کا لفظ پڑھتا ہے نا حاجی تو ذہن میں آتا ہے سلائی منع ہوئے گی، حالانکہ سلائی منع نہیں ہے، مرد کو سلا ہوا لباس منع ہے۔ اگر آپ نے کنارے سلائی کرا لی ہیں تو جائز ہے، 2 ٹوٹے جوڑ کے سلائی کر کے۔ جو آدمی یہ سمجھے گا نا کہ سلائی منع ہے تو پھر راستے میں پریشان ہوگا، پھر پوچھے گا یہ میں بیلٹ باندھی ہوئی ہے سلائی ہوئی ہے، یہ جائز ہے؟ پھر پوچھے گا میں بیگ اٹھائی پھر رہا ہوں، بیگ کو سلائی ہوئی ہے۔ سلائی منع نہیں۔ انسیلی کا مطلب لکھ تو دیا کتابوں والوں نے، سمجھایا نہیں۔ انسیلی کا مطلب کیا ہے؟ مرد کو سلا ہوا لباس منع ہے، لباس والی کوئی چیز نہیں پہننی، قمیض، کرتا، پجامہ، پینٹ، شرٹ، انڈر ویئر، سلوکا، بنیان، ٹوپی، جرابے، لباس والی کوئی چیز نہیں پہننی۔ ننگے بدن پہ 2 کھلی چادریں، کوئی چیز نہیں پہننی، کوئی انڈر ویئر نہیں اور کوئی بنیان نہیں، ننگے بدن پہ 2 چادریں، یہ حکم ہے۔ انسیلی کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، چادروں کی لمبائی چل رہی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب ایک دوسرے 3 میٹر کی چادر لینا، کتابوں نے بھی لکھ دیا 3 میٹر، مجھے بتائیے سب کا قد ایک جیسا ہے؟ حاجی صاحب 3 میٹر کے چادر خرید کے لے جا کے اور جا کے چوم چاٹ کے رکھتے ہیں، اور جب کھول کے باندھتے رکھتے ہیں تو چادر میں ہی آ جاتے ہیں۔ آپ نے 2 چادریں اگر یہ آپ کو دے رہے ہیں نا گفٹ تو 2 آپ نے اپنی خریدنی ہے۔ آپ نے ساری چادروں کو خرید کے یا میری گھر میں دھونا ہے، مایا اتارنی ہے، پھر ان کو باندھ کے دیکھنا، پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے میں نے کہا کل سے دعائیں کرو، کل سے پیدل چلو، ایسے ہی چادریں باندھنے کی پریکٹس کرنی ہے، یا آپ نے اپنے قد کے مطابق بنانی ہے۔ چادر کو کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ایک فون آیا، ڈاکٹر صاحب دھاگے بڑے نکل دینے پہ میں دھاگے کاٹ سکنا؟ میں نے کہا دھاگے چھوڑ کے تو چادر بھی کاٹ سکتا ہے۔ کی کہنے پہ میں تے بڑا چم چٹ کے رکھی سی آرام دی چادر، ان کچھ ہو ہی نہ جائے، بےدبی نہ ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بےدبی نہیں ہوگی۔ آپ نے چادریں خریدنی ہے، دھونا ہے، اور پھر ان کو باندھ کے دیکھنی ہے۔ اب آپ نے باندھنا کس طرح؟ یہ باندھنے کا مرحلہ جو ہے نا، اس کو بھی حاجی بڑا مشکل ترین سمجھتا ہے۔ ایک حاجی کو 4 حاجی چمٹے ہوتے ہیں، انج بن تینوں نہیں آتا، انج بن۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے میں تو انہوں طریقہ دسنا ساری زندگی نہیں کھلے گا، اور میں نے کہا ساری زندگی رکھنا ہے رام، اس لیے ایسی بات کوئی نہیں، کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے نہیں رکھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں تم آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کر کے ایک بغل میں دبا کے اور کس کے باندھ کے اور اوپر بیٹ باندھ لینا۔ اب ایسی باندھی ہوئی چادر آپ کو کتنی دقت دینی ہے؟ آج تو بھاگنے دوڑنے کا نام ہے، یہ بھی نہیں کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے رکھا۔ کئی کہتے ہیں تو نے ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کر کے نا تو 2 تہ لگا کے، پہلے ایک تہ لگانا پھر دوسری تہ، وہ تہ لگاتا رہتا ہے۔ ہمارے پنجاب کے لوگ جس طرح دھوتی باندھتے ہیں نا گھر میں، وہ باندھ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تہمت باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آسان ترین طریقہ جو گھر میں دھوتی وغیرہ باندھتے دیہاتی رہے جس طرح، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آپ نے بغل میں دبا لیا پلہ، دوسرے پلے کو آپ نے اس طرح چونے ڈال لی، اور پہلا پلہ پکڑ کے اس کو بھی آپ نے چونے ڈال لی، اور دایاں جو ہے اس کو بایاں کر لیا اور بائیں کو دائیں کر لیا، ایک ادھر اڑیس لیا اور دوسرا ادھر۔ جس طرح مرضی باندھو، 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ناپ ننگی نہ رہے، مرد کا یہ سطر ہے، ناپ کے اوپر رکھنی ہے، اور چادر آگے سے اٹھی نہ ہو۔ ہمارے دیہاتی جب چادر باندھتے نا ایسے لمبے لڑ کر کے باندھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت حدیث میں آتا ہے آگے سے نیچے، پیچھے سے اوپر ہوتی تھی۔ ہمارے دیہاتیوں کی آگے سے اٹھی ہوتی ہے، پیچھے سے جھاڑو دے رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اور تیسرا، اگر لمبی ہے تو اپنی چادر کو ایسے فولڈ کرتے جاؤ گے تو نیچے سے اوپر آ جائے گی۔ چادر باندھ کے اپنی چادر کے اوپر سے، کیونکہ آپ کے جیب تو ہے کوئی نہیں، آپ نے پاسپورٹ رکھنا ہے، ٹکٹ رکھنی ہے، اس کے اندر جیبیں بنی ہوتی ہیں، یہ آپ اس کے اوپر باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ شرعی ضرورت نہیں۔ بے شک چھوٹا بیگ گلے میں رکھو، اس میں رکھ لو۔ اگر باندھنے باندھو، زیادہ پیسے ہوں تو میرا مشورہ
اوپر نہ باندھنا، اندر باندھنا. لیزر سے کٹتے ہیں وہاں جیبیں بیلٹیں بھی کٹ جاتی ہیں. باندھنا چاہو باندھ لو، چھوٹے بیگ میں رکھ لو. تب نیچے والی چادر باندھنے کے بعد اوپر والی چادر آپ نے اس طرح اوڑھنی ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں بکل ماری جاتی ہے. میں بڑے آسان لفظ بول رہا ہوں. نیچے دھوتی اور اوپر بکل مارنی ہے. نیچے آپ نے بند جوتا اتار کے کینچی چپل یا اوپر تو ہڈی ننگی والی جوتی پہن لینی ہے. یہ مرد کا احرام ہو گیا. کتنا آسان ہے، ایک دھوتی، ایک بکل، کینچی چپل. خواتین نے کیا کرنا ہے، خواتین نے اپنے گھر پہ تیل لگا کے بالوں کو باندھ کے اچھی طرح کنگھی کر کے اچھی طرح اپنے سلے ہوئے کپڑے ہی پہننے ہیں، اوپر عبایا بھی پہن لینا ہے. اپنے سر پہ چادر دوپٹے کے اوپر سے ایک سکارف اس طرح لینا ہے کہ عورت کے جتنے سر کے بال ہیں وہ سارے کے سارے ڈھک جائیں، بال کوئی ننگا نہ رہے لیکن چہرے کے سامنے والا حصہ ننگا ہو جائے. اس طرح سکارف لینا ہے. اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے ایسے کرنے کی. یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی ماتھا بھی چہرہ ہے. حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا احرام کی حالت میں کوئی عورت اپنے چہرے پہ نقاب نہ لگائے. لہذا یہ بھی چہرہ ہے تو یہاں اوپر رکھنا ہے، ماتھے پہ بھی نہ آئے یہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں اگر کوئی غیر مرد آ جاتا تھا ہم نے ایک لکڑی لگائی ہوتی تھی اور ہم چادر لکڑی کے اوپر ڈال لیتی، جب وہ چلا جاتا ہم ہٹا لیتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک حکم ملا کہ چہرے پہ چادر نہ لگے اور دوسرا حکم ہے پردہ بھی کرنا ہے. دو حکم مل گئے. اب دونوں کیسے پورے ہوں گے؟ اس وقت تو تعداد تھوڑی ہوتی تھی، فتنے بھی نہیں تھے، لکڑی لگانا آسان تھا. اور اب کیا ہے، چونکہ تعداد زیادہ ہے اور فتنے بھی زیادہ ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ پی کیپ کا گتا لے کے اس کے اوپر نقاب لگائے گی اور نقاب کا کپڑا چہرے سے ہٹا رہے گا، چہرے سے ٹچ بھی نہیں کرے گا. ایک حدیث کی بھی پوری ہو گئی اور دوسرا جو پردہ کرنا ہے وہ بھی پورا ہو گیا. جو ایجڈ عورتیں ہیں بڑی عمر کی وہ تو بھی نام بھی کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جوان عورت کو لازماً کر کے جائے. عورت کے احرام میں جوتے کی کوئی پابندی نہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں اور بند جوتا. وہ مرد کے لیے حکم ہے کھلا جوتے والی. مردوں کا عورتوں کا احرام بتا دیا. مرد بھی عورت بھی احرام باندھنے کے بعد نا بڑے ضرب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. کچھ نہیں ہوگا، اس کا نام احرام نہیں ہے. چادروں کا نام احرام نہ سمجھنا، یہ سکارف نام احرام نہیں ہے، یہ احرام کا لباس ہے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں جو چیزیں پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئیں، جہاں سے وہ حلال چیزیں حرام ہوئی وہ احرام بند گیا، اور جہاں سے وہ حلال چیزیں پھر دوبارہ حلال ہو گئیں وہاں احرام کھل گیا. میں نے آپ کے سامنے چادریں باندھی ہیں، کیا میں احرام میں آ گیا ہوں؟ نہیں. احرام میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پابندیاں کہاں سے شروع ہوئیں اور کہاں. حاجی نے ایک بات پڑھی ہوتی ہے کتاب میں، احرام بندنا کھولنا، باندھنا کھولنا. حاجی چادروں کے باندھنے کھولنے کے نام احرام سمجھتا ہے. چادریں بشک کھولنا، ویسے میں نے کہا چار لے کے جانی ہے، دو باندھ لینی ہے اور دو اسپرے رکھنی ہے، ناپاک ہو جائے بدلنی پڑے بدل لو، تو ایسی بات نہیں. غسل کی حاجت ہو جائے اور بغیر صابن شیمپو کے غسل کرو، چادر بدل لو، کوئی فرق نہیں. مجھے جہاز میں ایک بندہ ملا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 3 گھنٹے ہو گئے نے پیشاب ڈاک کے بیٹھے ہوں برداشت تو باہر ہوتی بھی میں دسو میں کی کرا. میں نے کہا باتھ روم جا. کی کہنے باتھ روم جاوا؟ میں کتاب پڑھیا سی عمرہ کیتے بغیر احرام نہیں کھولنا، تو میں سے جاواں گا میرا احرام کھل جائے گا. احرام کھولنا باندھنا اس کو سمجھ لو. احرام کھولنا باندھنا چادروں کے باندھنے کھولنے کا نام نہیں. اور وہاں سارے کموڈ ہیں، ہر بلڈنگ میں کموڈ ہے. آپ نے بشک دونوں چادر اتار کے کرسی کی طرح بیٹھ کے فارغ ہو کے چادر باندھ کے آ جاؤ. گرمی لگی آپ نے چادر اتار کے رکھ لی، کوئی فرق نہیں پڑتا. خواتین سمجھتی ہے یہ ہمارا احرام ہے یہ نہ کھل جائے. احرام میں یہ کیا کرتی ہیں خواتین اکثر؟ سر کا مسح کرنے کی بجائے اوپر سے کر، حالانکہ سر کا مسح کرنا وضو کا فرض ہے. فرض ادا نہ ہو عمل نہیں ہوتا. جس خاتون نے رومال کے اوپر سے مسح کر کے چلی گئی اور جا کے طواف کیا، الٹا گناہ کما کے آئی، ثواب کی بجائے بے وضو طواف کر کے آئی ہے. خواتین نے یہ رومال اتارنا ہے، سکارف اتارنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کو باندھ لینا ہے. آگے پیچھے باندھ کے رکھنا ہے، وضو کے لیے اتارنا ہے. اچھا آگے پیچھے بھی کیوں باندھ کے رکھنا ہے بھائی؟ اس لیے عورت کا سر پہ دوپٹہ چادر کھینچے گا اور اس کا بال ٹوٹ جائے گا. احرام کے دوران بال توڑنا منع ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. اسے آگے پیچھے باندھ کے رکھنا ہے تو وضو ہوگا نہیں، اسے کھولنا ہے. اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چلو جی مسح کے لیے اتارا تھا پر بال آ گیا، بال تو توڑنا نہیں.
جس طرح نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ طاپ کرنے سے نماز ہوتی ہے، ایسے یہ مالی عبادت ہے حج، اس میں کچھ جرمانے آتے ہیں اور وہ خرچ کرے تو پھر حج ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک ہے اس میں لفظ دم، ایک ہے صدقہ، ایک ہے بدنا، میں زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جاتا۔ ایک بال ٹوٹنے پہ ایک مٹھی صدقہ، 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی صدقہ، 3 بال پہ 3 مٹھی، 3 سے زیادہ پونے 2 سے گندم۔ اگر کسی نے چوتھائی حصے کے بال کاٹے ہوں پھر دم دینا پڑتا ہے، جس کا دم سن کے حاجی کا بھی دم نکل جاتا ہے۔ ایک تو مزاق کرتا ہے حاجی کا ہی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تین دم پہ گئی، تین دم، اور ایک سچ مچ دم واجب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پیسے تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں، نہ دوں نہ، اگر دم واجب ہو گیا نہ دیا تو حج نہیں ہوگا۔ یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ تو ایک اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہے، مرد عورتوں نے وضو بھی کرنی ہے، بال بھی ٹوٹیں گے، آج تو گرتے ہیں سب کے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمرہ حج کر کے احرام کھول لینا، 10-15 ریال وہاں صدقے کے دے دینے، کیونکہ 3 سے زیادہ ٹوٹے ہیں، 3 سے زیادہ ٹوٹنے پر پونے 2 سے گندم کا جتنا صدقہ آتا ہے اور وہ آ جاتی 10-15 ریال میں۔ آپ نے جب بھی احرام کھولنا ہے 10-15 ریال، صفائی کرنے والے پانی بھرنے والے ہیں ان کو آپ دے دیا کرو حرم میں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پاکستان جا کے 1000-2000 دے دیں گے، یہ حرم کی حدود میں دینا شرط ہے، اس لیے وہیں دے کے آنا ہے۔ بہرحال مردوں نے احرام بتایا، مردوں کا عورتوں کا۔ اب آپ وہیں باقاعدہ ایئرپورٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، عورتوں کی مردوں کی الگ ہے، آپ نے اپنے اپنے پوزیشن میں جانا ہے، 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھنے۔ میں پیچھے سے یاد دہانی کرا دوں، سب سے پہلے 2 رکعت توبہ کے، پھر 2 رکعت سفر کی آسانی کے۔ اب جو ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کے بعد پڑھنے ہیں، ان میں شریعت کہتی ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اگر کسی کو نہیں آتی قل یا ایھا الکافرون، پھر دونوں میں قل هو اللہ پڑھ لو، اگر آتی ہے تو پھر سنت پہ عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل احرام پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی مردوں نے سر سے چادر اتار لینی ہے، نفل پڑھنے تک سر پہ چادر رکھنی ہے، بعد میں اتار لینی ہے۔ خواتین نے اپنا رومال نہیں اتارنا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مردوں نے سر سے چادر اتار کے نیت کرنی ہے عمرے کی۔ کس کی؟ آپ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ بولیں گے، کس کی میں نے بتائی ہے؟ عمرے کی۔ ابھی بھی سارے حاجی نہیں بولے، پتہ میں سمجھ جاؤں۔ چادر ہٹانے پیچھے آواز نہیں جا رہی، اچھا مائک پہ چادر ہٹانے۔ یہ مائک ہٹ گیا تھا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نفل احرام کے پڑھ کے سر سے چادر اتار کے بیٹھ کے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اور سارے پتہ کیوں نہیں بول رہے؟ کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنا تھی سال کے آگے پیچھے کر لیتے، ہمیں تو حج کی نیت بتاؤ۔ حج ہوتے 3 طرح کے، ایک حج کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، ایک کا نام ہے حج تمتع۔ 3 طرح کے حج ہیں۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جب میقات سے آپ نے احرام باندھا، حج کی نیت کر لی نا، تو چاہے 10 دن 20 دن لگے، حج کل کے احرام کھلے گا، پابندیاں میں رہنا پڑے گا، یہ مشکل آ جائے۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران میں کیا کرنا ہے؟ میقات سے جب احرام باندھا، عمرے حج کی اکٹھی نیت کی، وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، 10 دن 15 دن 20 دن لگے، احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے، حج کر کے احرام کھلے گا، یہ بھی مشکل آ جائے۔ تیسرا حج ہے، اس کا نام ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں یہ کرنا ہوتا ہے میقات سے جب جاتے ہو احرام باندھا، صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، وہاں چل کے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، سادہ کپڑے پہن کے لگے پھرو، کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی۔ پھر چاند کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرنا ہے، اس میں صرف 3 دن حج کا احرام رہے گا، تیسرے دن کھل جائے گا۔ حج ہوگا 5 دنوں میں، احرام تیسرے دن کھل جاتا ہے، تو وہ آسان آ جائے کہ پہلے عمرے کا نیت کر کے گیا، عمرہ کیا، احرام کھولا، سادہ کپڑے پہن کے لگے پھرو، کوئی پابندیاں نہیں، پھر 8 کو باندھا اور 3 دن پابندیاں رہیں، یہ آسان آ جائے۔ اس کا نام ہے حج تمتع، اور پاکستان کی اکثریت کرتی ہے حج تمتع آسان والا۔ ویسے کسی نے حج افراد کرنا ہے، قران کرنا ہے، الگ مسئلے پوچھے وہ بھی بتا دیں گے۔ اس وقت تو میں حج تمتع بتاؤں گا، آپ نے بھی اپنے مائنڈ میں پہلے کلیئر کرنا ہے، وہاں چل کے پتہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میں کیا کیا، تو وہ پتہ نہیں وہ حج افراد کر رہا ہو، وہ اور طریقہ ہے، وہ اور طریقہ ہے۔ آپ سب نے پہلے اپنا مائنڈ بنانا ہے، ہم نے 3 حج ہوتے ہیں، 3 حج میں سے کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع۔
آپ کو جو جس طرح مجھے بتایا اور جس طرح آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ذائقہ جس طرح آپ کو لے کے جائیں گے عزیزیہ کی بلڈنگ سے اور جا کے عمرہ کرا کے، تو سب سے پہلے جا کے عمرہ کر کے آپ نے احرام کھولنا ہے، پھر دوبارہ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ آسان والا حج ہے، حج تمتع۔ میرے ساتھ آپ نے ہر مرد عورت نے بولنا ہے، کہو حج تمتع۔ کون سا حج کرو گے؟ حج تمتع۔ کون سا حج کرو گے؟ حج تمتع۔ حج تمتع میں آپ نے جاتے ہوئے، پاکستان سے جاتے ہوئے آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ حج کی نیت کریں گے چاند کی 8 تاریخ کو وہاں مکہ سے جا، ٹھیک۔